تو یوں مطلب ہے کہ اچھا کام کیا، نیک کام کیا کر اس کی وجہ سے اس کو فرض ملا نا. تو اسی طرح ہم جو آغرا سے بزرگان دین، دیکھو جو عرس شریعت کے مطابق ہوتا ہو میں اس کی بات کروں گا. بعض جگہ عرس میں بہت کچھ ہوتا ہے جس سے ہمارا اتفاق نہیں ہوتا. تو مسجد میں جوتا چوری ہوتا ہے، اس سے ہمارا اتفاق نہیں ہے، لیکن ہم مسجدیں بند نہیں کرتے، ہم مسجدیں کھلی رکھیں گے. اسی طرح بعض جگہ عرس میں غلط کام ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم عرس بند نہیں کریں گے، عرس جاری رکھیں گے. جو غلط کرتا ہے ہم اس کے لیے دعا کریں گے، بند پڑے گا ان کو سمجھائیں گے اور کیا کر سکتے ہیں. اب آپ کے ناک پر مکھی بیٹھ گئی تو کیا آپ اپنی ناک کاٹ ڈالو گے؟ اچھا ٹھیک کاٹ ڈالو، ہم تو نہیں کاٹیں گے، ہم تو مکھی اڑائیں گے بھائی. تو جو عرصوں میں یا اس طرح کے معاملات میں جو برائیاں گھس گئے ان برائیوں کو نکال باہر کریں گے، برائیوں کی مکھیوں کو اڑائیں گے، نہ کہ اصل نیکی کا کام ہی مطلب ڈبو دیں گے. ایسے نہ سمجھ نہیں ہے ہم. الحمدللہ اولیاء کرام کا دامن تھاما ہوا ہے. ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر ان ولیوں کے، ہم نے ٹھوکر نہیں کھائی کہ پڑے ہیں در پر، ہم نے دنیا اسی در کے لیے ٹھکرائی ہے کہ یہ در وہ در ہیں جو ہمیں مصطفیٰ کے در تک پہنچائیں گے اور مصطفیٰ ہمیں خدا کے در تک پہنچاتے ہیں. الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن نے تعلیم دی، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ اولیاء کرام ہوتے ہی سچے ہیں، جو سچا نہیں ہے ولی ہو کیسے سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم نے سچوں کا دامن پکڑ لیا ہے. اور آپ بھی اگر کچھ تذبذب کا شکار ہیں، وسوسوں کا شکار ہیں، آنکھیں بند کر کے ولیوں کے دامن سے لپٹ جائیں، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بہت پیاری بات امیر سنت نے فرمائی ہے. اس میں خاص کر وہ لوگ کہ جب جوتا چوری ہوتا ہے تو وہ فوٹو کھینچ کر لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں دیکھو یہ جوتا چوری کر رہا ہے، کیا کرنا چاہیے. اب فوٹو نہیں کھینچتے بلکہ اس کو جوتا چوری کرنے سے روکنے کی کوشش کریں گے. لہٰذا اگر کوئی شخص اس طرح مزار پر کوئی ایسا غلط کام کر رہا ہے جو خلاف شرع ہے تو جا کر اس کو سمجھائیں، نہ کہ فوٹو کھینچ کر سوشل میڈیا پہ ڈال دے دیکھو مزار پر کیا ہو رہا ہے. کبھی مسجد میں تو ایسا نہیں کہ فوٹو کھینچ کر خالی آپ نے ڈال دی دیکھو یار مسجد میں جوتا چوری ہو رہا ہے، یا مسجد میں یہ ہو رہا ہے، یا فلاں جگہ یہ ہو رہا ہے. سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر آپ واقعی اس معاملے میں درد رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں کہ مزارات پر یقیناً برکتیں ہیں، اولیاء کرام کا فیضان ہے، مگر یہ کام جو ہو رہا ہے یہ خلاف شرع ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، تو نہیں ہونا چاہیے. تو جو آپ جو کہہ رہے ہیں نہیں ہونا چاہیے، جو واقعی نہیں ہونا چاہیے، تو جا کر ان کو سمجھائیں، نیکی کی دعوت دیں کہ مزار شریف پر آئے ہیں تو آپ اس کو یوں کریں یوں کریں یوں کریں، یہ نہ کریں یہ نہ کریں یہ نہ کریں. تو کوئی کہنے والا کہے گا نا کہ یار آپ واقعی اصلاح چاہتے ہیں. اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں تو جا کر سمجھانے کی کوشش کریں، نہ کہ کسی کو مزارات اولیاء سے روکنے کی کوشش کریں. اور واقعی جیسا میرے سنت نے ماشاءاللہ آج بیان کیا، ہمیں راستہ دکھایا، تو اس سے ہمارے دل میں اللہ کے نیک بندوں کی، ولیوں کی، اولیاء کرام کی، صحابہ کرام کی محبت بڑھتی ہے. انداز آپ دیکھیے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں ذرا اس کو انداز دیکھیے، کتنا میٹھا انداز، پیارا انداز. جب ولی کا ذکر ہو، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یوں بتائے خوبصورت ایک انداز ہوتا ہے کہ ہمیں لگے کہ یار واقعی اللہ کے نیک بندوں کا ذکر اس طرح کیا جائے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی باتیں سننے سے ہمارے دلوں میں اللہ پاک، اس کے پیارے حبیب، انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار اور اولیاء کرام علیہ رحمہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، عقیدت میں اضافہ ہوتا ہے کہ یار واقعی تذکرہ کرنا چاہے. تو ایسوں کو سنیں. اب ایسوں کی بات سننا جس کو مطلب اللہ کے نیک بندوں کا نام لینے کی تمیز نہ ہو. اب آپ کے میرے والد صاحب کو بولے کہ تیرا باپ آ رہا ہے، ہمیں برا لگے گا، یار باپ کیوں بولے، والد بولو نا، میرے والد صاحب ہیں. اور والد بھی کیوں بولو، آپ کا والد آ رہا ہے بھی نہیں بولو، میرے والد صاحب بولو، مجھے میرے والد صاحب سے محبت ہے. تو اس طرح جب ہمارے کو والد کا ذکر بھی صحیح طور پر نہ کرے تب بھی ہمیں برا لگے، تو جو اولیاء کرام کا ذکر یوں کرے کہ ہمیں سنتے ہی اس چیز وحشت ہو کہ یار اس کو اللہ کے نیک بندوں کا نام لینے کی بھی تمیز نہیں ہے، تو اسے بدتمیز لوگوں کو سننے کی بھی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. ایسوں کی صحبت سے بھی دور رہیں، ایسوں کی آواز سے دور رہیں، ایسوں کی باتوں سے دور رہیں، ایسوں کی مجلس سے دور رہیں. آؤ عاشقان رسول کی صحبت اختیار کریں، اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہوں. اور امیر سنت کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ ہمیں غوث پاک کے دامن سے وابستہ کر دیتے ہیں. کیا بات ہے میرے غوث پاک کی،
रहमतुल्लाह ताला अलैह, और गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते क़यामत के रोज मैं उस वक्त तक कदम नहीं उठाऊंगा जब तक कि अपने सारे मुरीदों को दाखिले जन्नत ना करवा लूं। क्या बात है गौसे पाक की। मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरा मुरीद उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि तौबा ना कर ले। क्या बात है गौसे पाक की।